صل على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا اور یہ کائنات اللہ پاک نے انسانوں کے لیے بنائی، اور اس کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں، بڑی سے بڑی مخلوق ہو، چھوٹی سے چھوٹی، اللہ پاک نے دنیا کے اس نظام کو چلانے کے لیے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ کام دیا ہے۔ ان کی پیدائش کا بھی ایک مقصد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان الدنیا خلقت لکم، کہ یہ پوری دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی، وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور اللہ پاک نے تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اور حکیم کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، ہر کام اللہ پاک کا حکمت کے ساتھ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں حکمت سمجھ میں آئے نہ آئے، اور ہم اس کے مکلف بھی نہیں ہیں کہ کائنات کی تمام مخلوقات کی پیدائش کا کیا مقصد ہے اور اسی کے ساتھ اس کی پیدائش کی کیا حکمت ہے ہم جانیں۔ ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ ہم اپنی پیدائش کا مقصد جانیں، اور ہمیں اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے تو اللہ پاک کی حکمت اور مصلحت اللہ بہتر جانتا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ میں نے انسانوں کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ ہے ہماری پیدائش کا مقصد، یہی وجہ ہے کہ یہ دنیا اللہ پاک نے بنائی ہے، تو آسمان ہو، زمین ہو، چاند ہو، سورج ہو، ستارے ہو، زمین پر اور زمین کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، زمین کی یا سمندر کی جتنی مخلوقات ہیں، سب کو اللہ پاک نے ہماری خدمت کے لیے پیدا کیے۔ جو بھی ان کا کام ہے، اس کام کا بالراست یا بلا راست فائدہ ہمیں ہی پہنچتا ہے۔ کائنات کی تمام مخلوقات کو جو کام دیا گیا ہے، ان کی پیدائش کا جو مقصد ہے انہیں بتا دیا گیا ہے۔ وہ جو کام کرتے ہیں اس کا فائدہ بالواسطہ یا بلا واسطہ انسانوں کو ہی پہنچتا ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ سورج نکلتا ہے تو ہمارے لیے، چاند نکلتا ہے تو ہمارے لیے، ستارے چمکتے ہیں تو ہمارے لیے، بارش ہوتی ہے تو ہمارے لیے، موسم کی تبدیلی، سردی گرمی، بارش بہار آتی ہے تو ہمارے لیے۔ دنیا میں جتنی رونقیں ہیں، جتنی خوبصورتیاں ہیں، وہ سب اللہ پاک نے ہمارے لیے بنائی، اور یہ پوری دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا کلھا متاع، کہ یہ پوری دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور اللہ نے ہمارے لیے اسے پیدا کیا ہے۔ وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور ان تمام چیزوں میں جن سے انسان نفع اٹھاتا ہے، ان میں بہترین نفع اٹھانے کی چیز انسان کی بیوی ہے، اور بیوی کے لیے اس کا شوہر ہے۔ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ ہماری پیدائش کا مقصد ہے۔ اور ہم زندگی میں جتنا کام کرتے ہیں، یہ سب کا سب کام
اگر اسے سنت کے مطابق انجام دیا جائے تو یہ سب عبادت ہے۔ ہم عبادت سمجھتے ہیں نماز کو، روزے کو، زکوٰۃ کو، حج کو، اور کچھ چیزیں ہیں جس کو ہر ایمان والا سمجھتا ہے کہ یہ عبادت ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے جتنے کام ہیں جن کو ہم اپنی ضرورت سمجھتے ہیں، اگر ان ضرورتوں کو اپنی شریعت کے مطابق ہم پورا کریں تو اللہ پاک اسے بھی عبادت بنا دیتا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں عبادت ہے، سب جانتے ہیں۔ روزہ رکھتے ہیں عبادت ہے، اجر و ثواب ملے گا، سب کو پتہ ہے۔ صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے، اس کی ادائیگی عبادت ہے۔ صاحب استطاعت پر حج فرض ہے، اس کی ادائیگی عبادت ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ کمانا، کھانا، اپنی ضرورتوں کا پورا کرنا، یہ سب عبادت بن سکتا ہے جب ہم اس استحضار کے ساتھ اس کو انجام دیں، اس استحضار کے ساتھ کہ یہ ساری ضرورتیں ہماری بقا کے لیے، صحت اور تندرستی کے لیے، عافیت اور آرام کے لیے ضروری ہے، لیکن اس کی انجام دہی ہم اللہ کی عبادت کے لیے کریں، سنت کے مطابق انجام دیں۔ کمانا ہے تو شریعت کے احکام کو پیش نظر رکھیں کہ کیا جائز طریقہ ہے، کیا ناجائز ہے۔ کمانا ہے تو اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ کمانے میں جو فرائض ہیں، عبادات ہیں، وہ ضائع نہ ہو۔ اذان کی آواز سنتے ہی اب ہمیں نماز کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اب سب کام اپنی جگہ۔ کیا بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، ازواج مطہرات اس بات کو محسوس کرتی ہیں اور انہوں نے اس کو بیان بھی کیا ہے کہ جو ہی اذان ہوتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ بدل جاتا تھا، ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں پہچانتے نہیں۔ اور یہ معمولی تبدیلی نہیں ہے، یہ معمولی تبدیلی نہیں ہے کہ کسی کی بیوی اس بات کو محسوس کرے کہ اذان ہوتے ہی رویہ تبدیل ہو جاتا۔ اب سب کام 2 نمبر پر، بیوی، بچے، ماں باپ، کاروبار، اپنا کام، سب 2 نمبر پر۔ اب 1 نمبر پر اللہ کی اطاعت، اور وہ اطاعت یہ ہے کہ اب ہم مسجد کی طرف چلیں، نماز کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ ان چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہونا ہمارے لیے ایک شاہراہ ہے۔ ہمیں زندگی کیسے گزارنی، عبادت اللہ کی اطاعت ہے، اور ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ جیسے نماز کے لیے 5 وقت مقرر ہے، روزے کے لیے وقت مقرر ہے، صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک، رمضان کا مہینہ مقرر ہے، زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا، اور حج کے لیے موسم حج کا آنا، یہ اوقات مقرر ہیں۔ لیکن جو ہماری ضرورتیں ہیں اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ ہم کھانا وقت اور بے وقت کھاتے ہیں، سونا ہے تو وقت اور بے وقت سوتے ہیں، کمانا ہے وقت اور بے وقت کماتے ہیں، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ لیکن عبادت کہو یا عبودیت کہو، اس کا مفہوم ہی یہی ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر اور تمام تر معاملات کو انجام دیتے ہوئے اس بات کو پیش نظر رکھنا کہ اللہ پاک کی منشا کیا ہے، ہمیں یہ کام کس طرح انجام دینا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ ہمیں بتایا ہے، کیا آپ کی سنت ہے۔ سونا غفلت کی بڑی علامت ہے۔ موت اور نیند میں تھوڑا سا فرق ہے، موت اور نیند میں تھوڑا سا فرق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ نیند موت کی بہن ہے، النوم اخت الموت، کہ نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے۔
ایک آدمی سوتا ہے بے خبر سوتا ہے، ایک شخص کا انتقال ہو گیا، دونوں میں فرق کیا ہے؟ تھوڑا سا فرق ہے، اس کی سانس چل رہی ہے، اس کی سانس رک گئی۔ اسی لیے ہمیں جو دعا بتائی گئی ہے کہ سو کر اٹھتے ہوئے ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، احیانا جس نے ہمیں زندگی دی، بعدما اماتنا ہمیں موت دینے کے بعد، مر گئے، سو گئے تھے، مر گئے تھے، ہم سو گئے تھے، اللہ نے اٹھا دیا، روح واپس کر دی، آنکھ کھول دی، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اللہ اگر نہ اٹھائے تو دنیا کی کوئی طاقت اٹھا نہیں سکتی۔ ایک شخص کوما میں چلا جاتا ہے، ڈاکٹر میڈیکل لائن سے ساری تدبیریں کر لیتا ہے، لیکن وہ سویا ہوا شخص اٹھتا نہیں ہے۔ ہندوستان کی تاریخ کا ایک واقعہ تھا، 23 سال 24 سال تک ایک عورت کوما میں رہی، یعنی 24 سال تک سوتی رہی۔ اللہ کا فیصلہ نہیں تھا، اللہ نے نہیں اٹھایا، زندگی نہیں دی، موت کی لاش کی طرح، مری ہوئی لاش کی طرح وہ 23-24 سال تک بستر پر ہاسپٹل میں رہی۔ اس کے بعد میڈیکل اسے اٹھا نہیں سکی۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، ہم سو جاتے ہیں اللہ ہمیں اٹھا دیتا ہے، مر جاتے ہیں اللہ ہمیں زندگی دے دیتا ہے۔ الحمدللہ الذی احیانا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندگی دی، بعدما اماتنا، ہمارے مرنے کے بعد، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ کل قیامت کے دن میدان محشر میں سب کو اکٹھا ہونا ہے اور اس کے سامنے پیشی ہے۔ تو سونا گویا مر جانا ہے، غفلت کی سب سے بڑی علامت۔ لیکن یہی سونا اگر سنت کے مطابق ہو جائے، ہم اپنی تمام تر ضرورتوں سے فارغ ہونے کے بعد وضو کر لیں، اللہ توفیق دے 2 رکعت نماز پڑھ لیں اور دعا پڑھ کر کے اللہم بسمک اموت و احیا، سیدھی کروٹ پر مسنون طریقے پر ہم سو جائیں تو یہ رات بھر کا سونا بھی عبادت ہے۔ سوئے تھے، کچھ نہیں کیا ہم نے، لیکن یہ پورا وقت عبادت میں شمار ہوگا۔ کھانا کھا رہے ہیں، مسنون طریقے پر کھا لیں، کپڑا پہن رہے ہیں، مسنون طریقے پر پہن لیں، کچھ کرنا نہیں ہے، کوئی مشقت نہیں ہے، صرف سنت کے مطابق اپنے معمولات، اپنی ضروریات پوری کرے تو یہ سب کچھ عبادت ہو جائے گا۔ ایک آدمی کپڑا پہنا، ہم سب ابھی غسل کر کے کپڑا پہن کر کے جمعہ کا اہتمام کرنے کے لیے ہم مسجد میں آئے۔ کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے دعاؤں کے ساتھ مسنون طریقے پر ان اعمال کو انجام دیا ہوگا۔ غسل کیا اس لیے کہ ہمارے آقا کی سنت ہے، جمعہ کے دن غسل کرنا اور جمعہ کے دن جلدی اپنے گھروں سے نکل کر کے جمعہ کے لیے، جمعہ کی نماز کے لیے مسجد پہنچنا حضور کی سنت ہے۔ آپ نے طریقہ بتایا غسل کیسے کیا جائے گا، ہم نے جب کپڑا پہنا تو اس کا بھی طریقہ بتایا کہ 2 آستینیں ہیں، پہلے سیدھی آستین میں ہاتھ ڈالا جائے اور کپڑا پہنا جائے، پاجامہ پہننا ہے پہلے سیدھا پائچہ، اس میں پیر ڈالا جائے، دعا پڑھی جائے، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی، دعا پڑھ لے۔ جب تک یہ کپڑا بدن پر رہے گا انسان عبادت میں شمار کیا جائے گا۔ حالانکہ کپڑا پہننے کے بعد آدمی کچھ بھی کرتا ہے، لازم اور ضروری نہیں ہے کہ اس کا پورا شیڈول ہو، لیکن کپڑا بدن پر ہے
اللہ کا ذکر نہیں بھی کر رہا ہوگا تو عبادت میں شمار ہو جائے گا، مسجد میں بیٹھا ہوگا عبادت میں شمار ہوگا، مسجد کے باہر بازار دکان میں بیٹھا ہوگا عبادت میں شمار ہوگا۔ ہماری پیدائش کا ایک خاص مقصد ہے، اور جو شخص اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرے وہ کامیاب۔ دنیا میں آنے کا جو مقصد تھا اسے اس نے پورا کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور اگر اپنے مقصد کو فوت کر دیا تو وہ شخص ناکام ہو گیا۔ اب اگر وہ ساری دنیا کما لے، حاصل کر لے، وہ کامیاب نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا کمانا اس کی زندگی کا مقصد نہیں تھا۔ اگرچہ ہم نے اس کو مقصد سمجھ لیا ہے، لیکن دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد دنیا کمانا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے میرا اور آپ کا نصیب اور مقدر بنا دیا ہے اور طے کر دیا ہے کہ مجھے کتنی دنیا ملے گی، آپ کو کتنی ملے گی، طے ہے۔ پتہ نہیں ہے ہمیں کیا ملنا ہے، اس لیے ہم لوگ جد و جہد کرتے ہیں، اور جد و جہد کرنا ہم اس کے مکلف بھی ہیں کہ جائز اور حلال طریقے سے کما کر کے اپنی بیوی بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہم پر لازم اور ضروری ہے، لیکن جو نصیب اور مقدر ہے اتنا ہی ملے گا۔ یہ ضرورتیں اللہ پوری کرتے ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ روئے زمین پر کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے نہ لے رکھی ہو۔ آپ دیکھ لو، بچہ دنیا میں آتا ہے تو اپنی روزی لے کر کے آتا ہے، اس بچے کی ماں کے تھن میں بچے کے لیے دودھ آ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی رزاقیت ہے، اور اس میں تخلف نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ پاک بھول گئے، بچہ پیدا ہو گیا، ماں کے تھن میں دودھ ہی نہیں آیا، ایسا نہیں ہوتا۔ تخلف نہیں ہے، اللہ علیم ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ کبھی کائنات کے اس نظام میں تخلف نہیں ہوتا، ضرورت اللہ سب کی پوری کرتے، اور اس کے لیے من جانب اللہ ایک وقت مقرر ہے، اس وقت پر اس کی ضرورتوں کی تکمیل کا اہتمام اور انتظام من جانب اللہ ہو جاتا ہے۔ ہماری پیدائش کا مقصد آخرت ہے، اور یہ آخرت بنے گی کیسے؟ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو یعنی اللہ کی عبادت کو پیش نظر رکھیں، اللہ کی اطاعت کو پیش نظر رکھیں، اور اسی کے مطابق ہم اپنی زندگی کے تمام تر معاملات کو انجام دیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمجھدار شخص وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانے، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے، اور آخرت کے بعد زندگی خوشحال رہے، خوشگوار رہے، اس کے لیے عمل کرتا رہے۔ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، مرنے کے بعد کے لیے عمل کرتا رہے۔ ہم مرنے سے پہلے کے لیے تو بہت کچھ کرتے، اور ہر ایک کا پروگرام ہوتا ہے، اور لمبا پروگرام ہوتا ہے۔ مرنے، اس کی موت کا جو وقت مقرر ہے اسے پتہ نہیں ہے، پروگرام اس کے آگے تک کا انسان بنا کر کے رکھتا ہے۔ اور حضور نے باقاعدہ اس کی مثال بھی دی۔ ایک کسی کی تدفین میں قبرستان گئے تھے، زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور ایک خانہ بنایا چوکور، اور نیچے کی جو لکیر تھی فرمایا کہ یہ اس کی پیدائش ہے، اوپر کی جو لکیر ہے یہ اس کی موت ہے، اور پھر نیچے کی لکیر سے بیچ میں سے آپ نے ایک لکیر کھینچی جو آگے کی لکیر کو کراس کرتے ہوئے باہر تک نکالی، اور پھر اس دائرے کے اندر لکیر کے دونوں سائڈ سے اس طرح لکیریں بنائی، اور فرمایا کہ یہ اس کی پیدائش، یہ اس کی موت، اور اس درمیان یہ جو ایڑی ٹیڑھی لکیریں ہیں یہ اس کے معاملات ہیں۔
اور اس کا پروگرام یہ جو لکیر کے باہر تک جو لکیر نکلی ہوئی ہے یہ اس کا پروگرام ہے، حالانکہ اس کو یہاں پر مر جانا ہے. ہمیں پتہ نہیں کب بلانا آئے گا، اس لیے ہمارا پروگرام تو ہوتا ہے نا، لمبا پروگرام. یہ ہوگا، پھر اس کے بعد یہ ہوگا، پھر اس کے بعد یہ ہوگا. اپنی زندگی کا مقصد دنیا نہیں ہے، دنیا ضرورت ہے، اور ضرورت کی تکمیل اللہ رب العالمین کرے گی. ہمارا مقصد ہے اللہ کی اطاعت و فرما برداری. اور یہ کیسے معلوم ہوگا کہ کون سی چیز اطاعت و فرما برداری ہے اور کون سی چیز نافرمانی اور کوتاہی ہے؟ یہ ہمیں دین بتائے گا، ہماری شریعت ہمیں بتائے گی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر دین کا اتنا علم حاصل کرنا کہ اسے حلال اور حرام کی تمیز ہو جائے، اتنا علم حاصل کرنا اللہ کی رضا اور ناراضگی معلوم ہو جائے، فرض ہے. اتنا علم حاصل کرنا کہ اسے اللہ کی رضا اور ناراضگی کا علم ہو، ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، سب پر فرض ہے. اور یہ دین ہمیں ملتا ہے مدارس اسلامیہ سے، مدارس اسلامیہ سے. اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، سرکار کو اپنی یونیورسٹیاں، کالجز، ہائی اسکولیں کھولنے کی فکر ہو نہ ہو. بورڈ کے 12ویں کے امتحانات ہوں گے، 10ویں کے کیے جائیں گے نہیں کیے جائیں گے، امتحانات ہوں گے نہیں ہوں گے، یہ ان کا مسئلہ ہے. لیکن علماء آج پوری دنیا میں، پورے ہندوستان میں فکر مند ہے مدارس دینیہ کیسے جاری ہوں گے. انہی مدارس پر ہماری آخرت کا بننا اور بگڑنا موقوف ہے. انہی مدارس سے دین کا علم حاصل کرنے والے افراد نکلتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے مقامات پر دیہات تک پہنچ کر کے لوگوں کو اللہ کی رضا اور ناراضگی بتاتے ہیں کہ یہ کرو گے تو اللہ راضی ہوں گے، یہ نہیں کرو گے تو اللہ ناراض ہو جائیں گے، یہ کرو گے تو اللہ ناراض ہو جائیں گے، یہ نہیں کرو گے تو اللہ راضی ہوں گے. یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے. یہی وجہ ہے کہ جب اس دنیا کا نظام اللہ پاک ختم کرنا چاہیں گے، یعنی قیامت، تو سب سے پہلے علماء کو اٹھا لیا جائے گا. کوئی دین کی بات بتانے والا، اللہ کی رضا اور ناراضگی کی نشاندہی کرنے والا نہیں رہے گا. آج مدارس دینیہ کس طرح جاری ہوں اس کی فکر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. ہمارے یہاں مکاتب جاری ہیں، ہمارے بچے نورانی قاعدہ، ام کا پارا، قرآن کریم پڑھنے کے لیے مکتب میں جا رہے ہیں. صبح کا وقت ہو، دوپہر کا وقت ہو، شام کا وقت ہو، مکاتب جاری ہیں. اور الحمدللہ ہمارے شہر میں مدارس بھی جاری ہے، مدارس بھی جاری ہیں. علماء اس کو لے کر کے فکر مند ہے کہ دین کا یہ سلسلہ موقوف نہ ہو. اسلام دشمن طاقتیں پوری کوشش کر رہی ہیں کہ ہندوستان میں مدارس دینیہ کا یہ سلسلہ بند ہو. گو ونش کا قانون لا کر کے مدارس کے لیے فراہمی سرمایہ کا جو سلسلہ تھا، چرم قربانی کا، اسے بند کیا گیا. نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. جب سرمایہ نہیں ہوگا تو مدارس کیسے چلیں گے؟ نہیں چل سکتے. دائرہ ہمارے لیے تنگ کیا جا رہا ہے، چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے. مدارس بند ہو، چاہے پھر وہ مکتب ہو یا دارالعلوم دیوبند ہو، یہ مدارس بند ہونا چاہیے، ختم ہونا چاہیے. یہ اسلام دشمن تنظیموں کی اور طاقتوں کی ان کی پروگرامنگ ہے. ظاہر بات ہے اگر ان کا کوئی پروگرام ہے تو ہمیں اپنا بھی پروگرام بنا کر کے رکھنا ہوگا.
ان مدارس کی بقا کے لیے، اور یہ مدارس اپنے قیام کے مقصد کو پورا کریں کہ ہماری مسجدوں میں نماز پڑھانے کے لیے امام ہم کو ملے، ہماری بستیوں میں قرآن کریم کے حافظ ہوں، ہماری بستیوں میں قرأت سبع عشرہ کے افراد ہوں، ہماری بستیوں میں دینی رہنمائی کرنے کے لیے مسئلے مسائل بتانے کے لیے مفتیان کرام ہوں۔ زندگی بھر کے تمام تر معاملات کو ہم کس طرح انجام دیں یہ بتانے کے لیے افراد ضروری ہیں، اور یہی افراد سازی مدارس دینیہ میں ہوتی ہے۔ اور اس کے لیے ہمارے علماء کا جو طریقہ رہا کہ دین کا گہرا علم اپنی تمام تر وسعت، گہرائی اور گہرائی کے ساتھ کسی انسان کے پاس ہونا چاہیے۔ ہمیں علماء کی ضرورت ہے، مولاناؤں کی ضرورت ہے، ملاؤں کی ضرورت نہیں ہے جن کو خود دین کا پتہ نہیں ہوتا۔ 7 سال 8 سال 10 سال مدارس دینیہ میں ایک بچے کے اوپر کیوں صرف کیا جاتا ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مولانا لوگ ہیں، پڑھ لکھ لیں گے تو کیا کریں گے؟ کیا کریں گے یہ تو طے ہے کہ دین کے اس علم کے ذریعے سے دنیا کمانا علماء کا مقصد نہیں ہے۔ مدارس دینیہ کا قیام دین کے علم سے قوم و ملت کے بچوں کو آراستہ کرنے کا مقصد دنیا کمانا نہیں ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ علماء کو کیا دیا جاتا ہے، امام کو کیا ملتا ہے، مسجد سنبھالنے والوں کو کیا ملتا ہے، مؤذن ہو خادم ہو اس کو کیا ملتا ہے، سب کو پتہ ہے۔ دنیا کا مقصد، اگر دنیا کمانا مقصد ہوگا تو کوئی شخص اپنے بچے کو نہ عالم بناتا ہے، نہ حافظ بناتا ہے، نہ قاری، نہ مفتی بناتا ہے۔ جن کو دنیا کمانا ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کے لیے دوسرا راستہ چنتے ہیں۔ تو مدارس دینیہ کا قیام دین کی بقا ہے، اور علماء اس کو لے کر کے فکر مند ہیں، اور الحمدللہ ہمارے یہاں مکاتب بھی جاری ہے، بچے حفظ بھی کر رہے ہیں، اور مدارس بھی جاری ہے۔ ابھی تک تو وہ مدارس جو غیر اقامتی تھے، جہاں ہاسٹل نہیں تھا، وہ مدارس جاری تھے، لیکن اب ہاسٹل جہاں ہے اس کو بھی جاری کیا جا رہا ہے۔ فکر ہے بچے اچھے عالم بنے، جو 8 سال کا کورس ہے وہ پورا کریں۔ عالم بننا ہے، آپ اچھے عالم بنیں، برائے نام عالم نہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کیا کرنا ہے، ہم دوسروں کو کیا بتا سکیں گے۔ مدارس دینیہ کے جاری کرنے کی فکر ہے ان لوگوں کی جن کے پیش نظر انسان کی زندگی کی پیدائش کا مقصد ہے، اور اس کے لیے ہمیں بھی فکر مند ہونا چاہیے۔ اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر دے۔ مالیگاؤں کے مدارس ہی نہیں، بیرون شہر سے، پورے ملک سے مدارس کے لیے فراہمی سرمایہ اور چندے کے لیے جو لوگ آتے ہیں، اللہ کا احسان ہے ہمارا شہر ان لوگوں کا بھی تعاون کرتا ہے، اور مدارس دینیہ کے تعاون میں پس و پیش نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی زکوٰۃ تو ہم دیتے ہیں، صدقات تو ہم دیتے ہیں، عطیات بھی دینا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں دیا ہے، آج جو ہم خرچ کریں گے انشاءاللہ وہی ہمارا ہے جو ہمیں کل ملے گا، اور جو نہیں خرچہ کریں گے رہ جائے گا وہ دوسروں کا ہے۔ آدمی مر جائے گا، سارا مال چھوڑ جائے گا، ہم جیسے لوگ بیٹھیں گے حساب و کتاب کر کے وہ مال کا بٹوارا کر دیں گے، جانے والے کا نہیں ہے۔ حضور نے ایک موقع پر پوچھا تھا کہ بتاؤ وہ شخص کون ہے جو دوسروں کے مال سے محبت کرتا ہے؟ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول، دوسروں کے مال سے کون محبت کرے گا؟ ہر آدمی اپنے مال سے محبت کرتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا تھا کہ اپنا کیا ہے پتہ ہے؟ جو کھا لیے اپنا، جو پی لیے اپنا، جو پہن لیے اپنا، اور جو اللہ کے خزانے میں جمع کروا دیا
اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا وہ اپنا، اور یہ جو سب کچھ ہے آدمی جس سے محبت جتا رہا ہے، کر رہا ہے، یہ اس کا نہیں ہے، دوسرے کا ہے۔ ایک گھر ہوتا ہے، پہلے کسی کا ہوتا ہے، جانے والا چھوڑ کر چلا جاتا ہے، پھر کسی کا ہو جاتا ہے۔ آج جس کا ہے کل اس کا نہیں رہے گا، کل کسی اور کا رہے گا۔ لیکن ہم دوسروں کے مال سے محبت کرتے ہیں۔ اپنے مال سے محبت یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہماری ضرورتوں سے زائد ہے اس میں سے ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں، صحابہ کرام کا معمول تو یہ تھا کہ وہ اپنی ضرورت کا سامان بھی دوسروں پر خرچ کر دیتے تھے۔ یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے مال میں دوسروں کو ترجیح دیتے تھے اگرچہ خود ضرورت مند ہوتے۔ مدارس دینیہ کے قیام اور مدارس دینیہ کی بقا یہ مسلمانوں کے لیے ایک پروگرام ہونا چاہیے، اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ہمارا شہر اس معاملے میں پیش ہے۔ اور یاد دہانی اور شکر گزاری کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو تازہ رکھیں استحضار کے ساتھ کہ یہ کام ہمیں کرنا ہے۔ اور دو طریقے سے تعاون ہوتا ہے، ایک تو آپ اپنا مال بھی خرچ کریں، اور دوسرا یہ کہ اپنے بچوں کو بھی مدرسوں میں داخل کریں۔ عمارت کا نام مدرسہ نہیں ہے، لائبریری کا نام مدرسہ نہیں ہے، کلاسوں کا نام، آفس کا نام مدرسہ نہیں ہے، بلکہ استاد اور شاگردوں کا نام مدرسہ ہے۔ جہاں استاد اور شاگرد ہوں گے، تعلیم و تعلم، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہے تو وہ مدرسہ ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے ان کو مدرسوں میں بھیجیے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور بچوں کا ہم پر حق ہے۔ اپنے بچوں کو مسلمان بنائیں، اپنے بچوں کو دیندار بنائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ مدرسوں کا مالی تعاون بھی کریں تاکہ اس فریضے کی انجام دہی میں انہیں دقت اور دشواری پیش نہ آئے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، عید کا پیچھا ہے، مدارس دینیہ الحمدللہ جاری ہو گئے ہیں اور جاری ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اسی کے ساتھ، ان مدارس کے قیام کے ساتھ اس کی بقا کی بھی فکر کرنا ضروری ہے۔ ہم اپنا تعاون بھی دیں اور بچوں کو مدرسوں میں داخل بھی کرائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔